جناب، آج آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تدریس کے ساتھ ہے۔ سوال آپ کا بڑا اچھا کہ محاورہ کسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتابوں میں جو اس کی تعریف لکھی ہوتی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنوں میں استعمال ہو، صرف اس حد تک لکھا ہوتا ہے۔ آگے اس کی جو باریکیاں ہیں ان پر بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کی جو باریکیاں ہیں ان میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محاورے میں جو دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ کم سے کم اس میں دو الفاظ کا ہونا ضروری ہے، تو وہ دو الفاظ کون سے ہوتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اس میں جن دو الفاظ کا شمار ہوتا ہے ان میں ایک لفظ کا کم سے کم اسم ہونا لازمی ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے اس کا کم از کم مصدر ہونا لازمی ہے۔ جس طرح ایک مثال ہے نا کہ دل توڑنا، اس میں دل جو ہے تو وہ اسم ہے اور توڑنا جو ہے تو وہ مصدر ہے۔ تو بعض اوقات ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہے محاورے میں، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں جملے کے اندر کہ ایک طرف اسم ہوتا ہے اور دوسری طرف فعل کی بدلی ہوئی صورت۔ فعل آپ جانتے ہیں نا کہ کسے کہتے ہیں۔ فعل وہ لفظ ہوتا ہے جس میں کام کا مفہوم وقت کے تعین کے ساتھ موجود ہو۔ ہم عام طور پر مصدر کو بھی فعل ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مصدر میں اور فعل میں فرق ہے۔ ان دونوں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں کام کا مفہوم ہے، مصدر میں بھی اور فعل میں بھی، لیکن فعل کی تخصیص یہ ہے کہ اس کے ساتھ وقت کا تعین بھی ہوتا ہے جو کہ مصدر میں نہیں ہوتا۔ تو جب یہ محاورے میں آتے ہیں ایک مصدر اور ایک اسم، تو اس میں دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس میں مجازی معنوں میں کیا چیز استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ تعریف میں بتایا جاتا ہے نا کہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو مجازی معنوں میں ہمیشہ اس کا مصدر استعمال ہوگا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ دل توڑنا، تو دل توڑنا جو ہے یہ دونوں کے دونوں الفاظ مجازی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہے۔ دل اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور جو اس کا مصدر ہے توڑنا وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم محاورات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو مختصر انداز میں محاورے میں زیادہ بہتر استعمال ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان میں محاورات بہت زیادہ ہیں، اور لوگ لاشعوری طور پر ان کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا درست استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اردو میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اردو میں بھی محاورے کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں زبان کا زیور، تو زبان کی جو زیورات ہیں اس کا ایک بہت خوبصورت زیور جو ہے تو وہ محاورہ بھی ہے۔ محاورہ آپ دیکھیں کہ شاعری میں جب آتا ہے تو کیا قیامت ڈھاتا ہے، اور اگر اس کا استعمال طریقے کے ساتھ نثر میں کیا جائے تو وہاں بھی اس کی افادیت اور اس کی معنویت اور اس کی جو تاثیر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ محاورے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہماری جتنی بھی لسانی بحثیں ہیں ان میں محاورے کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری کلاسیکی شاعری ہے اس میں جب وہ لوگ زبان کے جوہر دکھاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ زیادہ تر محاورے کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو محاورہ جو ہے یہ زبان کی خوبصورتی ہے، زبان کا حسن ہے، اور جو ہمارے اظہاریے ہیں ان کی تکمیل کے لیے محاوروں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔